السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین والاکرمین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ عزیزان محترم، سب صاحبین 3 بار درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں دہرائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وصام، وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر، آپ پر، ہم تمام پر بہت بڑا احسان اور اس کا فضل و شکر فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے اور آپ کو ایک ایسی زندگی عطا فرمائی جس زندگی کے اندر اس دنیا میں رہتے ہوئے ہے ہم ہر قسم کے لطف انداز ہو رہے ہیں اور ہر قسم کی شے کو دیکھنے میں مصروف ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جتنی خوبصورتی عطا فرمائی ہے اور جو کچھ بھی اس کے اندر چمک اور دمک دیا ہے، یہ تمام چیزیں ناقص ہیں، ادھورے ہیں، ان میں کوئی بھی اتنی قدر و قیمت نہیں ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھی ہے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ امتحان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے بندہ وہ کرے، اللہ جسے نہیں چاہتا بندہ اس سے بچ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے بھیجنے کا مقصد ہے، یہ امتحان کا ایک مقصد ہے۔ اب اس زمین پہ رہتے ہوئے، اس زمین پر زندگی گزارتے ہوئے ہم مسلمان اور ہم اللہ کے بندے جس طرح کے اعمال کریں گے، روز محشر میں اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمارے ساتھ سلوک فرمائیں گے۔ یقیناً ہمارا ایمان جنت پہ بھی ہے، جہنم پہ بھی ہے، یقیناً ہمارا ایمان روز محشر میں حساب لینے پر بھی ہے۔ تو سوالات تو ہوں گے، جوابات بھی دینا پڑے گا۔ تو جیسی آپ یہاں پر زندگی گزار کے جائیں گے، اللہ کے یہاں آپ کو اسی کا جواب دینا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک عظیم پیغام دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا دنیا میں ہم جب تک زندگی گزاریں اور مر گئے تو مرنے کے بعد میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ آپ اپنی اولاد کو بنا کر جائیں۔ جو آپ کی اولاد کو آپ بنا کر اور تیار کر کے جائیں گے، اگر اس سے اس کو دین کی واقفیت دیں گے، دین سکھائیں گے، تو تب جا کر آپ کا بچہ جس وقت میں وہ زمین پہ رہ کر قرآن پڑھے گا یا دین کے راستے پر چلے گا یا اللہ کے رسول کی شریعت پر چلے گا، تو یقیناً یہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کی بھی قبر اللہ کے فضل و کرم سے نور سے منور ہوگی۔ آپ کو قبر میں کسی قسم کا عذاب نہیں ہو سکتا جب آپ کی اولاد، آپ کے بچے زمین کے اوپر رہتے ہوئے نیک اعمال کریں گے تو اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اولاد ہر مومن کے لیے، ہر ایک فرد کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ نے جن کو صاحب اولاد بنایا ہے، آپ حضرات، اللہ نے اولاد میں بھی 2 طرح کی قسم رکھی کہ ایک تو لڑکا، دوسری ہے لڑکی۔ لڑکے کے متعلق یقیناً وہ اپنے باپ کا جانشین کہلاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے باپ کے بعد وہ اپنی پوری ذمہ داریوں کے ساتھ وہ اپنے باپ کے مقام و مرتبے کو یا سماج کے اندر اپنی ذاتی خدمت کے ذریعے سے وہ اپنا ایک لوہا منواتا ہے۔ لیکن محدثین اکرام، فقہائے عظام، ان تمام نے جب حدیثوں کو پڑھا، قرآن مجید کی تفسیروں کو پڑھا اور اسلام کی عظیم الشان تاریخ کو پڑھا، تو تب جا کر مفسرین نے، محدثین نے یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کہا
کہ اس وقت میں اگر آپ اپنے بچیوں کو اگر دین سے واقف کروائیں گے، اگر آپ کی بچیاں عالم پیدا ہوں گی، آنے والے 7 نسلوں تک اللہ دین کا کام ان سے لیتا رہے گا۔ یقیناً وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے وجود کا جو ظاہری سبب بنایا ہے، لوگوں کے آنے کا جو ظاہری سبب بنایا ہے، وہ ایک ماں کا کردار کہلاتا ہے۔ وہ ایک ماں ہی ہوتی ہے جو اپنے بطن میں، اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو 9 مہینے رکھتی ہے، اور قرآن شاہد ہے، فرماتے ہیں کہ جو ماں اپنے پیٹ کے اندر بچے کو رکھتی ہے وہ اس کے بچے کے لیے دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ کہلاتا ہے۔ جو ماں عمل کرے گی بچہ وہ سمجھے گا، جو ماں عمل کرے گی بچی کے اندر وہ صفات داخل ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہم اگر اپنی بچیوں کی بہتر تربیت کریں گے، اگر ہم اپنے بچیوں کو سچا دین بتائیں گے، تو یقیناً آپ کے آنے والی کئی نسلیں آپ کے لیے قبر کے لیے صدقہ جاریہ بن کر زمین پر رہیں گی۔ ایک اولاد کی بات نہیں ہو رہی، ایک لڑکی کو صحیح تربیت دینا۔ حضور پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس زمین پر تشریف فرما ہوئے، میرے آقا کی آمد کے وقت کے کیا کیا مناظر آپ کو بتاؤں، حیرت کریں گے آپ حضرات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمین پر جب تشریف لائے، اس زمانے جاہلیت کے اندر میرے نبی کا آنا ہوا، جہاں پر گھروں میں اگر بیٹی پیدا ہوتی تو بیوی کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور اگر گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو اس گھر میں رکھنا نحوست مانا جاتا تھا اور اسے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں اس زمانے جاہلیت کو یاد کرتا ہوں تو پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوں، اور اس زمانے جس کے اندر ہم کو آپ ملے، آپ نے سچا دین بتایا، یہ وقت کو میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے بے حد خوشی اور مسرت ہوتی ہے۔ آقا نے پوچھا، زمانے جاہلیت کو یاد کر کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ صحابی نے بتایا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنی سگی بیٹی جو اللہ نے مجھے دی تھی اس کو اپنے انہی ہاتھوں سے زمین میں دفن کیا ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ میں آج سچائی کے راستے پر اب آیا ہوں، اگر اس زمانے میں رہتا تو میری اولاد مجھ سے جدا نہ ہوتی۔ عزیزان محترم، معمولی سے کھروچ اولاد کو آنے پر ماں باپ چمک جاتے ہیں، لیکن ان کی جہالت کا اندازہ کرو، وہی ماں باپ جنہوں نے 9 مہینے اس بچی کے اوپر محنت کیا ہوگا، اس کو کھلایا ہوگا، پلایا ہوگا، اس کے لیے اس کی ماں کی پوری توجہ دی ہوگی، لیکن نتیجے میں ان معصوم بچیوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن دلوں میں رحم باقی نہیں تھا۔ ان کے دل پست تھے، ان کے پتھر دل تھے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے دھڑکنے کی طاقت نہیں دی تھی۔ وہ ظلم میں مبتلا تھے، حرام کاری میں مبتلا تھے، شراب کا پینا صبح سے شام کے لیے ہر وقت، اس وقت میں اہل عرب کا فرد ہمیشہ کا ہمیشہ شراب کا عادی ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو ماں سے نکاح کرنا عزت سمجھی جاتی تھی، بہن کے ساتھ زنا کرنا ایک اپنے آپ کے لیے فخر محسوس کیا جاتا تھا، سڑکوں پر زنا کرنا، سڑکوں پر حرام کاری کرنا، اس کو ایک عیاش پرستی سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اس کی واہ واہی کرتے تھے کہ تو نے بڑا اچھا کام کیا۔ مسلمانوں اور تمام لوگوں سے میں مخاطب ہوں، صرف مسلمانوں کو کہہ کر کیا کروں، ہر فرد، ہر مذہب کا آدمی یہ سن لے، جو زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، شرم کی بات ہے کہ یہ آج اس زمین پہ ہو رہا ہے، اس وقت میں ہو رہا ہے، اس سال میں ہو رہا ہے، ان دنوں میں ہو رہا ہے۔ آج کسی کی بہن پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کسی کا ضمیر کیوں نہیں جاگتا؟ آج کسی کی عزتوں پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے کسی کی ہمتیں پست کیوں نہیں ہوتی کہ ہمیں اس کا حق حاصل نہیں ہے؟ مسلمانوں، آج ہماری بہنوں کی عزتوں کو نیلام کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، شرم کی بات ہے۔ میں آپ حضرات سے کیا کیا بتاؤں کہ اس دور کا نوجوان اپنے آپ کو ایک عاشق پرستی کے اندر ملوث کرتے ہوئے حرام کاری پر اگر توجہ دیتا ہے، خدارا اس کی زندگی خراب ہے، اس کی زندگی ہلاکت کے اندر چلی گئی، اور پھر نام کسی اور کا اور عزتیں کھیلی جائیں ہماری بچیوں کی۔ کیا آپ حضرات ان باتوں سے واقف نہیں کہ آج اگر معصوم بچیوں کو پڑھنے کا موقع دیا جائے، اگر ہماری بہنوں کو جتنا وہ پڑھنا چاہتی ہے اتنا پڑھایا جائے، ان کے اندر قابلیت پیدا کی جائے، ان کو ہر لحاظ سے تیار کیا جائے، تو میرے عزیزوں ان کو دین کی تربیت بھی اگر دے دی جائے تو میرا یہ یقین ہے مردوں سے آگے ہمارے گھر کی بیٹیوں کا کام ہوگا، اور انہی کی اولادیں تمہارے لیے صدقہ جاریہ بننے کے لیے کافی ہوگی۔
لیکن افسوس کہ معصوم بچیوں کو ہم لے جا کر سڑکوں پر چھوڑ رہے ہیں، وہ بھیک مانگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آخر ان کو مانگنے پر مجبور کس نے کیا؟ مالدار اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے جسے وسعت دی، اللہ نے جسے مال دیا، وہ اس کا سب سے پہلا ذمہ دار ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ کے کھائے ہوئے ہیں، خود کی زکوٰۃ خود کے پیٹ میں اتارتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے مال سے پیسہ نکالنا نہیں جانتے، وہ اپنی جیب سے صدقہ دینا نہیں جانتے۔ مسلمانوں، جب تمہارے جیبوں سے زکوٰۃ اور صدقات نہیں نکلیں گے، تب مسلمان بچیوں کی عزتیں لٹتی رہیں گی، یاد رکھنا۔ حال ہی میں جو واقعہ ہوا معین آباد کے اندر، کیا آپ حضرات کے دل مر چکے ہیں کہ جہاں پر ہم نے دیکھا کوئی مسلمانوں کو کسی قسم کا افسوس نہیں، اگر جو آواز بھی اٹھاتا ہے تو وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس وقت میں آواز اٹھاتا نظر آ رہا کہ وہ معصوم بچی کسی کے گھر میں کام کرتی تھی جس کی عمر پڑھنے اور لکھنے کی تھی۔ تو مسلمانوں بتاؤ کس نے مجبور کیا کہ اگر وہ غریب ہے تو کیا اسے حق نہیں کہ وہ تعلیم حاصل کرے؟ اگر وہ غریب ہے تو کیا اسے حق نہیں کہ وہ گھر میں رہ کر روٹی پکائے اور خود کا کھانا خود کھائے یا ماں باپ کی خدمت کرے؟ کیوں اس کو حق نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت کے مالدار اپنے بنگلوں میں آرام کرنے میں مصروف تھے اور وہ معصوموں کی عزتوں کے لٹنے کے آج ذمہ دار بن کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ نے جسے مال دیا تو اللہ نے کہا کہ لاؤ، اس کو میدان میں لاؤ، مستحق لوگوں تک پہنچاؤ، اسی کی برکت سے ہم تجھے عطا کریں گے، ورنہ تیری اوقات کیا ہے کہ اللہ تجھے عطا کرے؟ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، یہی بات نہیں ہے بلکہ آج تو توجہ طلب یہ بھی بات ہے، جہاں پر غریب عوام عزتوں کی شکار ہو رہی ہے، وہیں پر دوسرا طبقہ یہ ہے کہ آج اگر ماں باپ اپنے بچوں کے نکاح کے وقت میں اگر لڑکی کے ذمہ دار ہیں تو اگر جس وقت میں لڑکے کی تلاش کی جاتی تو ہر ایک کا ذہن اور گمان ہوتا یا تو امریکہ کا رہنے والا، یا تو دبئی کا رہنے والا، یا تو سعودی کا رہنے والا، بہرحال کوئی NRI کو پکڑا جائے جس کو دینے سے ہماری بچی پیسوں میں کھیلے، وہ خوشی کے ساتھ زندگی گزارے۔ یقیناً آپ کی خوشی میں ہم بھی ساتھ ہیں، لیکن آپ یہ بات یاد رکھ لیجئے، آج تک کے اندر جتنے بھی لوگ باہر ممالک کے لوگوں کو اس زمانے کے اندر جنہوں نے نکاح کروایا ہے، خدا را وہ آج طلاق کی نوبت پر یا خلا کی نوبت پر آ کر وہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ حال ہی میں مدھیہ پردیش غالباً وہاں کا ایک ویڈیو وائرل ہوا جس کے اندر ایک لڑکی مسلمان تھی، وہ لڑکی اسلام کو چھوڑ کر غیر مذہب میں چلی گئی اور غیر مذہب کے شخص سے اس کا نکاح ہوتا ہے۔ نہ وہ پہلے تو مسلمان تھی، مذہب چھوڑ دیا اور پھر غیر مذہب کے فرد سے مندر میں ٹھہر کر وہ نکاح کرتی ہے۔ اس سے پوچھنے والوں نے پوچھا تمہارا اسلام تو پاک ہے، تمہارا اسلام تو صاف ستھرا ہے، جس میں شوہر کے حقوق شوہر کے لیے بتائے گئے، بیوی کے حقوق بیوی کے لیے بتائے گئے، پھر تم یہ اسلام کو کیوں چھوڑ دی؟ تو اس کا کہنا تھا کہ میرا شوہر دبئی کا رہنے والا جب بھی آتا مجھ پر ظلم کرتا، اسی لیے میں نے آج مذہب کو تبدیل کر دیا۔ نوجوانوں سنو، وہ ایک عورت کا اسلام چھوڑ دینا کل روز محشر میں تمہیں اللہ کی نظر میں گناہگار بنانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ مجھ سے پوچھے گا، تم سب سے پوچھے گا، پورے مسلمان نوجوانوں کو کھڑا کر کے پوچھے گا یہ اسلام چھوڑ دی تھی تم نے کیا کیا؟ کیا کہیں گے؟ مولا ہم تو کاروبار پہ تھے، ہم تو سڑکوں پہ تھے، آوارہ گردی میں تھے۔ یہ تمہارے جواب پر اللہ کی لعنت ہے۔ مسلمانوں تیار ہو جاؤ اس وقت کے لیے کہ جب کوئی اسلام چھوڑے اپنی جد و جہد لگا دینا، لیکن اس کو اسلام پر قائم رکھنے کی کوشش جاری رکھنا۔ حضرات صحابہ اکرام کی زندگیوں کو کبھی تو اٹھا کر پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری زندگیوں کے اندر گزرے ہوئے حالات پھر سے ہونا شروع ہو جائیں، یعنی جو زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، جسے عورت کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا تھا، اس کا کوئی مرتبہ نہیں، بیٹی کو نحوست سمجھا جاتا تھا، پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ہونے والا اگر اس دور میں ہونا شروع ہو جائے، سمجھ لینا مسلمانوں کہ قیامت کی یہ نشانیاں ہیں۔ ہم قریب جا رہے ہیں اپنی زندگی کو لے کر، آج پیدا ہونے والا قیامت کے قریب پیدا ہو رہا، اس کی زندگی کا کوئی اس وقت میں بھروسہ نہیں۔ ہمارا ہر دن جو گزر رہا وہ موت کے قریب لے کے جا رہا ہے ہمیں۔ کوئی تو دل پہ ہاتھ رکھ کے یا ایمانداری سے ہاتھ اٹھا کر بتا دے کہ مولانا میں 60 سال جی سکتا ہوں، یہ میرے اوپر یقین ہے۔ خدا کی قسم کوئی فرد نہیں بول سکتا۔ آج تمہیں اسی مسجد میں اسی وقت موت آ سکتی ہے، میں کہہ رہا ہوں، کہتے کہتے میں مر سکتا ہوں، تم بیٹھے بیٹھے مر سکتے ہو، سنتے سنتے مر سکتے ہو، زنا کرتے کرتے مر سکتے ہو، شراب پیتے پیتے مر سکتے ہو، حرام کھاتے کھاتے مر سکتے ہو۔ مرتے ہی اللہ کو جواب دینا ہے۔ کیا دیں گے؟ ہے جواب۔ اور جو نوجوان
بغیر طہارت کے زندگی گزارتے ہیں. یاد رکھنا کہ جس شخص کی طہارت جس وقت ختم ہو گئی اس وقت سے اس کے غسل کرنے تک اللہ کے تمام فرشتے اس شخص کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. آج نوجوانوں کی بے روزگاری کی سب سے بڑی وجہ ان کے طہارت سے نہ ہونے کی وجہ ہے، کیونکہ وہ طہارت سے رہنا پسند نہیں کرتی. اللہ کے فرشتوں کی ان پر لعنت ہوتی ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی شخص کھڑا ہو کے کسی کو بد دعا دے دے اور آپ اس کی زندگی میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں پریشان ہو رہا، تو آپ کا ذہن یہ کہتا ہے کہ شاید کہ ہو سکتا اس شخص کی بد دعا نے اسے تباہ کر دیا. تو کیا تمہیں فرشتوں کی بد دعا پر یقین نہیں ہے؟ کیا تم نے ایمان نہیں لایا ہے فرشتوں کے اوپر؟ آمنت باللہ و ملائکتہ، ایمان لاتا ہوں میں اللہ کے فرشتے ہیں. تو ہیں تو ان کی بد دعا پر کیوں ایمان نہیں ہے تمہیں؟ طہارت سے رہو نوجوانوں. اور جہاں تک میں بات کر رہا تھا ہمارے بہنوں کی، اپنے بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی بہتر تربیت کی کوشش کرو. انہیں دین کا حافظ بناؤ، انہیں اسلام کا پیکر بناؤ. اگر وہ آج اس دور میں تیار ہوں گی، آنے والی کئی نسلیں ان کی وجہ سے دیندار بنیں گی اور تمہارے قبروں کے لیے راحت کا سامان بننے کے لیے کافی ہو جائے گی. لیکن افسوس، میں تعجب کر رہا ہوں اس بات پہ، حیرت کہ کئی ایسا مسلمان طبقہ ہے جنہوں نے اپنی بچیوں کو بہت زیادہ پیسہ لگا کر ڈاکٹر بنایا ہے، انجینئر بنایا ہوگا، جو چاہے بچی چاہتی تھی اس نے بنایا ہے. ہم خوش ہیں کیونکہ ہمارا مسلمان طبقہ آگے بڑھ رہا، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے اس بات کا، ہم بے حد خوش ہیں. لیکن آج وہ بچی جب اس کا نکاح ہوا تو وہ بچی اپنے شوہر کے گھر میں سوائے کھانے پکانے کے اس کے ذمے کوئی اور کام نہیں رہا. آپ کی دی ہوئی ڈاکٹری کی سند، آپ کی دی ہوئی تعلیم کی سند، آپ کی دی ہوئی کام، پیسہ، محنت کر کے تم نے پیسے کما کر اپنے بچوں کے لیے ڈالا تھا، کیا نتیجہ نکلا اس محنت کا کہ آج وہ گھر کے چولہے کے اندر ہے. اسی لیے سرکار نے بتایا تھا کہ تم جو پڑھانا چاہتے ہو پڑھاؤ. گھر کے چولہے میں، میاں بیوی کے بیچ میں، ماں اور بچوں کے بیچ میں جو تربیت چاہیے، جو طریقہ چاہیے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. کیا یہ سکھائے آپ اپنی بچی کو؟ ماں باپ سے میں سوال کر رہا ہوں جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں. اور ایک بہترین بات تو یہ بھی میں کسی بزرگ سے سنا، جب پرسنلی کوئی چیز آتی تو اس وقت میں کسی سے سوال کیا جاتا تو دل بھی بڑا خوش ہوتا. میں پوچھا کہ بھائی جب بیٹی ہوتی بیٹا ہوتا اس میں فرق کیا ہے؟ تو اس بچے کے ہونے پہ یا بچی کے ہونے پہ ماں باپ پہ کیا اثر پڑتا؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ بات ایسی ہے میاں کہ جب بیٹا ہوتا نا کسی کو تو انہیں اکڑتا کرتا، معتبر ہو جاتا. کئی کو میں کسی کو لانے والا ہوں اپنے گھر کو اور میرے کو اللہ جو ہے میرا ثانی دیا، انہیں خوشی میں اکڑتا، اور اس کی وہ اکڑ کبھی ختم نہیں ہوتی. غور کر لو اپنی اپنی زندگیوں پہ، انشاءاللہ سچ پائیں گے یہ جملے کو، کبھی ختم نہیں ہوتی. ہاں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اخلاص کی بنیاد پر توجہ دی ہوگی کہ بھائی ہم کو کیا کرنا ہے، لیکن انا کی تلاش میں اس وقت کے لوگ، اس وقت کے ماں باپ اپنے بچوں کی بھی زندگیاں تباہ کرتے ہوئے نظر آتے. اور پھر جب بیٹی ہوتی تو فرمایا اس کا سر جھکا ہوا رہتا ہمیشہ. اس کو یہ معلوم ہوتا کہ مجھے جھکنا ہے، اور وجہ یہی ہے کہ اسے جھکایا بھی جاتا ہے. اور زمین پر اللہ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا، سر جھکانے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو آپ جب اپنی بچیوں کو تیار کریں گے دین کے لیے تو آپ کیسے کریں؟ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو اس وقت سے بوڑھے لوگوں کا آواز بولنا شروع ہو جاتا، ابھی سے جہیز جمع کرو، ابھی سے پیسے جمع کرو، بچی ہے کبھی نہ کبھی تو شادی کرنا ہے. خدا را یہ بوڑھیاں جب قبر میں جائیں گے کتنے سونٹے پڑیں گے نہیں معلوم ان لوگوں کو، کیونکہ انہی کے بنائے ہوئے رسم و رواج نے آج ہمارے مسلمانوں کی معاشرت کو تباہ کر کے رکھ دیا. انہی کے بنائے ہوئے قانون نے آج نکاح کو ظلم بنا کے رکھ دیا کہ آج اگر کسی کو نکاح کرنا ہے کروڑوں روپے کی جمع بندی کرنے پر مجبور ہے انسان. لیکن نکاح صرف اور صرف 3 بول سے نکاح میں انسان داخل ہو جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو رسم رواج یہ تمام تیار کیے گئے، انسان اپنے مال کو لگاتا ہے جو اس نے خون پسینہ ایک کر کے جمع کیے. یہ اس وقت کے نوجوانوں پر خدارہ کبھی نہیں بیت سکتی جب تک کہ ان کو اللہ بیٹی نہ دے دے اور وہ اس بیٹے کے لیے اپنی انتھک محنت کر کے پیسہ جمع کرے اور 3 دن کے جھٹکے کے رسموں کے اندر پورا پیسہ ختم. تو اس وقت تمہارے دلوں کا احساس ہوگا کہ ہم نے اپنی بیویوں کے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا ہوگا، کتنا پیسہ خرچ کروائے تھے ہوں گے کہ آج تم کو اس وقت اللہ ضرور احساس دلا کے رکھے گا. اگر نہیں ہوگا تو اللہ ایسا
لالچی داماد دے گا جو ہر دن تمہاری بیٹی کو گھر پہ بٹھا کر کہے گا لاؤ پیسے دو، کیونکہ تم بھی تو کھانے والے لالچی ہو۔ اب سنو، بات یہ نکاح کی تو جہیز جمانے کی تیاری شروع سے کرنا ہے۔ بات ہوئی نکاح کی، بیٹی پیدا ہوئی تو جہیز کی تیاری کرو، جو دینا ہے جوڑے کی رقم اس کی تیاری کرو، سب کی تیاری کرو۔ تیاری اگر کوئی چیز کی نہیں ہے تو جو زندگی نکاح کی تربیت کی تیاری نہیں ہے ہمارے پاس، وہ ہم اپنی بچی کو یہ آج تک نہیں بتا سکے کہ تیرے اوپر تیرے شوہر کے کیا حق ہے، تجھے تیرے شوہر کے ساتھ کیسا رہنا ہے، یہ نہیں بتا سکے۔ کوئی بتایا، وہ جانے سے پہلے شادی کے ایک دن بیٹھ کے نصیحت کرے تو ہو جاتا، وہ بھی تمنا مرد نہیں کرتا، عورتیں کرتی۔ تو آپ بتاؤ کیا وہ نصیحت کارآمد ہو سکتی؟ خدا کی قسم کبھی نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک دن کی نصیحت ہوتی تو میرے آقا ہمارے بیچ کئی کو آتے بھائی، وہ ایک ہی دن کے لیے آ کے بول کے چلے جاتے۔ تربیت دو اپنے بچوں کو، سکھاؤ کیسا انداز۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پڑھاؤ۔ خدا کی قسم اگر کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اما عائشہ کی سیرت کو پڑھے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، میرا یقین ہے، میرا دعویٰ ہے، اس کی زندگی کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ یہ اخلاق کسی کے گھر میں ہے تو بتاؤ۔ آج شادی شدہ احباب بھی اس صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، غور کر کے بتاؤ کہ اگر تم گھر کے دروازے پر جاؤ، پہلا مارو کھٹکا، دوسرا مارو، تیسرا مارو، گھر کا دروازہ نہ کھلے تو تمہاری زبان شیطان ہے، تمہارے آنکھ پہ شیطان آئے گا اور تم کہو گے کہاں تھی، کدھر تھی، کب سے کھول رہی تھی، کیا کر رہی تھی، مرد آیا کھولنا نہیں معلوم۔ لیکن نوجوانوں سنو، میرے آقا کا طریقہ تم کو سناتا ہوں۔ میرے آقا اما عائشہ کے گھر پہنچے، مسجد نبوی میں تھے، پہنچنے میں رات ہو گئی، گھر پہ جا کر دستک دیا، دروازہ نہیں کھلا، 1 2 3 میرے آقا پلٹ کر چلے گئے۔ اما عائشہ فجر کے وقت میں آپ کی آنکھ کھلی، چمک کر اٹھ گئی، دیکھا میرے بازو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، آپ ڈر کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ رات میں میرے سرتاج آئے تھے ہوں گے، میرے نبی آئے تھے ہوں گے، پتہ نہیں میں دروازہ نہیں کھول سکی، اب گھر کو آئیں گے تو کیا ہوگا نہیں معلوم، ہیبت میں ہیں، گھبرائی ہوئی ہیں۔ لیکن جب دروازے پہ فجر کی نماز کے بعد میرے آقا دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اما عائشہ نے دروازہ کھولا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار نے فرمایا کیا تم اپنے گھروں میں جاتے وقت سلام کرتے ہو؟ سلام تو ہم بھولے ہوئے۔ دروازہ کھلی تو کیا کر رہی تھی یہ؟ نہیں، میں بھی آپ کی گلیوں میں زندگی گزارتا ہوں، کیا میں امریکہ سے آ کے تقریر کر رہا ہوں؟ پھر نہیں بولتے ہی کب سے مار رہا ہوں، تو مرد، اس کو مرد بولتے۔ ایک صاحب ہمارے گھر کے پاس کے علاقے میں ایک صاحب ایسی کرے تو دوسرے دن میں مل کے بولا بھائی کہیں بھی تو بھی ایسا بولتے، بولے تو انہوں ہاتھ رکھے میرے کندھے پہ رکھے، بولے تم آپ کو نہیں معلوم مرد اس کو بولتے؟ بولے میں بولا واہ، ایسا بولے تو انہیں مرد بن جائے، شرم کرو۔ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما عائشہ جواب دے دیے، اما عائشہ کا سر نہیں اٹھ رہا نیچے، کیا وجہ سے؟ کہ رات میں آقا آئے تھے، میں دروازہ نہیں کھول سکی، نیچے جھکے ہوا ہے سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سرکار فرمائے کیا وہ عائشہ اپنے سر کو آپ نیچے جھکائے ہوئے ہیں؟ تو اما عائشہ معافی طلب فرمائے، کہا رسول اللہ آپ آئے تھے ہوں گے، میں جو ہے نہیں کھول سکی دروازہ، نیند لگ گئی تھی، معاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی میری بیوی ہو، تم گھر کا کام کرتی ہو، میں باہر کی محنت تو تمہارے ذمہ گھر کا کام ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کام کر کے تھک گئی ہوگی، تو اس کے لیے ضرور نہیں کہ تم معافی مانگو۔ لاؤ ایسے اخلاق کبھی، یہ تمہارے نبی کا طریقہ ہے۔ اور تم جو جا کے کیا کر رہی کیا کرا رہی جو گالیاں دیتے نا، یہ فرعون کا طریقہ ہے۔ تم میرے نبی کے عاشق نہیں ہو سکتے، تم فرعون کے عاشق ہو۔ معلوم ہے دنیا میں سب سے پہلے بیوی کو مارنے والا کون؟ دیکھے کبھی تاریخ پڑھو اسلام کی، سب سے زیادہ تاریخ میں جس نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا وہ فرعون تھا، اور وہ اس بیوی پر ظلم کیا جس نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو نوجوانوں، اسلام نے آپ کو اس بات کا پورا حق دیا، اجازت دی ہے کہ آپ نکاح کریں، تو کوشش یہ کریں کہ آپ کے نکاح سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور لانے والے کو لانے سے پہلے، جانے والی جانے سے پہلے، لانے والا لانے سے پہلے، دونوں اپنی زندگی کو معلوم کرو کہ ہم جس زندگی کی شروعات کرنے جا رہے ہیں اس میں رہنا کیسا ہے، کیسے کیسے مسائل اس میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہم کو وہی نہیں بتایا جا رہا۔ آج اتنے لوگوں کی شادی ہو گئی، کسی کو بھی نہیں معلوم ہوگا اسلامی طریقہ کیا ہے میاں بیوی کا رہنے کا، نہیں معلوم ہے کس کو بھی۔ تو اس کو اپنی زندگی میں لاؤ،
تو میرا یہ یقین ہے کہ آپ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو لائیں گے، آپ کے بیوی آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، یہی ہے مسئلہ۔ اور پھر جب وہ اگر جائیں گی تو پھر غیر مذہب کے ہاتھ کیوں جائیں گی؟ اسلام میں عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا یا اس پر ظلم کرنا یا اس کو نان تان کرنا حرام ہے عزیزان محترم۔ بہت ہو گیا، حد سے زیادہ ہو گیا، جس پہ آپ پورا مار پیٹ کر دیتے اور بولے مول صاحب میں بس ہو گیا تھا، فل مار کے آ گیا، تو وہ جو آپ فل مارتے ویسے موقع پہ اسلام کہتا ہے مسواک سے صرف ایسے مارو جیسا کہ اس کو درد بھی اس کا نہ ہو۔ اسلام میں اس طرح سے مارنے کی اجازت ہے۔ اور اپن تو پھر مرد ہے، اب میں کیا بولوں، اپن مرد ہے تو پھر درد تو ہوگا ہی نہیں، دوسروں کو درد دیے بغیر اپن مرد بنے کہ آج تک کبھی نہیں بن سکتے۔ اور آخری بات، ماشاءاللہ وقت ہو جا رہا، مسجد بھی بڑھتے جا رہی، اب آخری بات آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں میں کہ یہ باتیں یہاں ہو گئیں، اب آخری میں یہ ہے کہ میرے عزیزوں، آج آپ حضرات یہاں جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب ہیں، اس بات کی ضرور فکر کریے کہ ہم اپنے بچیوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں برقع پہنائیں، انہیں سروں پر اوڑھنا سکھائیں۔ اگر یہ نہیں ہوگا، مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تھے کہ میاں ہر دن ہم اخبار میں پڑھتے رہتے کہ کسی کے جو ہے چین مار کے لے کے چلے گئے، کسی کے ہاتھ کا کڑا چرا کے لے کے چلے گئے، تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ جتنا ہوتا غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ ہوتا، ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو پھر بولے وہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہماری بہنیں جتنا بھی پہنے دونوں برقعے میں چھپا لیتے ہیں، نہیں انہوں کیا بھی پہنے تو دکھتا کیا؟ نہیں دکھتا۔ مگر پریشانی کیا ہو گئی، اسلام میں عورت کا سب سے بڑا جو زیور ہے وہ ہے اس کی خود کی حیا، اس کی خود کی حیا ہے۔ تو اس کی حفاظت اگر نہیں ہوگی تو سونے چاندی کو رکھ کے ہم کیا کریں گے؟ تو اسی لیے کہا گیا کہ برقع پہنے، برقع باہر نکلے تو برقع پہننا۔ افسوس کفار تو مولانا عاقل صاحب وہ زمانے کے لوگوں کو بولے جب عورتیں پہنتی تھیں، اب افسوس مسلمان بھی گھر میں چھوڑ کے جا رہے برقعے۔ اچھا برقعے بھی ہیں، برقع کس کو بولتے ہیں آپ کو معلوم؟ آج برقعوں کے کتنے ڈیزائن آئے ہیں، پردوں کے کپڑے برابر ہو گئے، اس کا پردے کو دیکھنا برقعے کو دیکھنا برابر ہے۔ مگر آپ کو میں بتاؤں کہ اسلام میں برقعے کا مطلب یہ تھا کہ ایسا لباس جس میں کوئی چمک نہ ہو۔ اب برقعہ بھی شرارہ غرارہ بن گیا پورا، نہیں، اب ہر بیچاری کوئی روڈ پہ سے جا رہی ہے ہماری بہن، نوجوان دیکھتے ہوئے بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ 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 کیا چمک رہا جی برقعہ۔ اور میں ماں باپ سے خواہش کروں گا اللہ کے لیے اپنے بچوں کو چبوتروں پہ سے اٹھاؤ، کب تک بٹھا دیں؟ وہ ساؤتھ زون میں تو بھی کم از کم اچھا جو ہے چبوترا مشین چل رہا تھا، لاک ڈاؤن کی چکر میں آگے پورے گھروں میں بڑھ گئے، اب دیکھیں تو پورے چبوتروں پہ آ گئے پھر۔ تو اس لیے چبوتروں سے اٹھاؤ۔ روز محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں معراج کی شب میں گیا تو میں ایک ایسا عذاب دیکھا کہ لوگوں کو سروں کے بل لٹکا دیا گیا، ہاں، اور جو ہے ان کی زبانیں کھینچی جا رہی ہیں اس انداز سے کہ ان کے جبڑوں کو جب کھینچا جا رہا تو ان کے چہرے فرشتوں کے ہاتھوں میں آ جا رہے ہیں۔ تو بولے یا رسول اللہ کس کے لیے اتنا بڑا عذاب ہو رہا تھا؟ تو آقا فرمائے یہ وہ لوگ جو سڑکوں پہ چبوتروں پہ بیٹھ کر آنے جانے والوں کو جا رہے دیکھو انہوں ایسے، یہ تعریف کرنے والوں کی بات ہو رہی۔ تو آپ حضرات تو نہیں بیٹھتے، پورے اپن لوگ اچھے گھرانے کے لوگ ہیں، آئے تو سیدھا مسجد کو نہیں آئے تو سیدھا گھر میں رہتے، نہیں تو کام کو جا کے آتے۔ تو جب آپ اچھے ہیں تو آپ تو اچھے ہیں، آپ کے بچوں پہ بھی توجہ دیو۔ یہی چبوتروں پہ بیٹھ کے آپ کے بچے غنڈہ گردی کر رہے ہیں آج، یہی چبوتروں سے آپ کا بچہ گلے میں چین ڈالنا سیکھ لے رہا، ہاں، پھر یوں بتا رہا بھی انہیں نکال کے یوں یوں۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے نوجوانوں، آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف جو سرکار نے مجھے اور آپ کو بتائے ہیں۔ میرے حال یہ چند گزارشات میں ضروری سمجھا کیونکہ اس وقت میں ہمارے بہنوں کی عزتوں کا معاملہ تو بڑا عام ہوتے جا رہا، تو اس لیے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے، جب آدمی کے اندر یہ حیا کب مر جاتی معلوم؟ جب لقمے حرام کھانا شروع کرتا ہوں، معلوم کرنا، ہم لوگ کئی کو تو بھی اتنی بدکاری میں لگ جا رہے ہیں، کئی کو تو بھی زانی بن رہے ہیں، ہم معلوم بھی کرنا کبھی۔ شرم مر گئی تو پھر کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی انسان کو، شرم کو زندہ رکھو۔ کیا وجہ ہے زانی بن رہا مسلمان؟ وجہ یہ ہے کہ ہم حرام لقمے کھا رہے ہیں، ہماری کمائی حرام ہو رہی، اور یہی حرام کمائی کھانے، دیکھنے، پہننے کی وجہ سے ہم کو گناہ کرتے ہوئے بھی کوئی شرم نہیں آ رہی۔ دیکھ دوں کیا پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، شرم کرو۔ اور انشاءاللہ امید ہے آپ حضرات سے کہ آپ حضرات یقیناً اپنے بچیوں کو
جن جن کو اللہ نے دی ہے انہیں دین بتائیں گے، انہیں اچھی تربیت دیں گے، جو بنانا چاہتے بناؤ اپنے بچیوں کو۔ میں ہر بیان میں یہ بولتا ہوں، آپ لوگ بھی بولتے ہوں گے انہیں کتاب کرتا ہے، انہیں بول لیتے یہ رہتا، اپن کو تو اپنا ہی کرنا ہے، مگر میں آپ کے سامنے پھر بھی بولوں گا کہ آپ جو بنانا چاہتے بنائیے۔ 2 رکعت جب آپ کے بچہ یا بچی کھڑیں گی نماز کے لیے، صحیح انداز سے پڑھنا قرآن کو، کیسا؟ جیسا ہم لوگ نماز میں پڑھاتے، یہ صحیح انداز ہے قرآن کا، ایسا انداز سے آپ کے بچے پڑھنا، ایسی نماز صرف 2 رکعت پڑھنے کے قابل بناؤ بس۔ اور اولاد بیٹا ہے تو بیٹے کو جنازہ پڑھانے کے قابل بناؤ، تمہارے جنازے پہ ٹھہرنا ہونے، تمہارے جسم میں طاقت جب نہیں ہوں گی، تم مرے ہوئے رہیں گے لیٹے ہوئے، تو آپ کی اولاد سامنے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہیں گی، اللہ راحت دے گا تمہارے جسم کو، تمہاری روح کو سکون ملے گا اس وقت میں۔ ایک چیز یہ ہے۔ پھر تیسری، جب بچی ہے، اگر بیٹی ہے اللہ نے آپ کو دی ہے تو اس کو سکھاؤ انداز زندگی، تربیت دے دو اس کو، ہر زندگی کا تجربہ دو، ماں باپ کی عزت سکھاؤ، اسے شوہر کی تعظیم و تکریم سکھاؤ، اپنے بچوں کو بھی بیوی کی بھی تعظیم و تکریم سکھاؤ۔ اپن ون سائڈ جائیں گے تو تباہ ہو جائیں گے آپ کے بچوں کی زندگیاں۔ آج کئی نوجوان ڈپریشن کے شکار ہے، کیا وجہ ہے؟ بیوی کن جاؤں باوا کن جاؤں۔ کل ہی جو ہے ایک واقعہ کہ ہمارے علاقے میں پھانسی لے کے ایک نوجوان مر گیا، معلوم یہ ہوا کہ دونوں میں طنز تھا، اماں بولتی تھی جا تیری جورو کن جا رہا ہوں گا، ادھر آئے تو جورو بولتی اماں کن جا رہا ہوں گا، انہیں بولا بیچ میں سے میں نکل جاتا ہوں نا، دونوں کی بلا گئی۔ اب اماں پلا رہی، میرا گیا اب آتا۔ تو اس لیے رہ تک قدر کرو اللہ کے واسطے، نہیں تو ایسی تباہ ہوتی رہیں گی زندگیاں نوجوانوں کی۔ یہ سب جاہلیت کی وجہ سے، ہماری جہالت، دین پڑھتے نہیں، وہ پڑھنے کو دل نہیں بولتا ہمارا، بھاگتے مسجدوں کو، اور بولے وہ غیب۔ اب یہاں پہ بھی جمعے میں آئے تو میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں وقت سے پہلے گھڑی دیکھتے رہتے، میرے کو ہے بس شروع ہو جاتی، ٹائم ہو گیا کیا بول، تو یہ بھی ایک ٹینشن ہے۔ آئے سو آدھا گھنٹہ بھی چین سے بیٹھنے کو انہیں کانٹے لے کے آتے ساتھ میں، اب اپن کیا کریں گے؟ مگر یہاں کے لوگ ایسا نہیں کرتے، میں دوسری جگہ بیان کو جاتا ہوں نا، وہاں ہوتا ہے ایسے، آئے کہ گھڑی دیکھتے ہوں، کراس منڈے ڈال لیتے ہوں۔ بہرحال آپ لوگ ایسے نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، گھڑی کو نہیں دیکھتے آپ لوگ، دین کو دیکھتے نہیں دیکھتے۔ اب ہاتھ اٹھا کے عہد کریے، کتنے لوگ اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے؟ بولو، میں تو سکھاتا ہوں میری بچی کو، سکھاتے؟ شرم آ رہی کیا؟ جو نوجوان ہے ابھی چھوٹا، نیت اچھی کرو، آگے چل کے اچھا ہوتا، ہاں کریں گے نا انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو اللہ قبول فرمائے، اور آپ کی اولاد جب زمین پہ رہ کے دین پڑھیں گی، سکھائیں گی، یا آپ کی نسلوں میں دین آئے گا انشاءاللہ، آپ کی قبریں بڑی سکون میں رہنے والی۔ اللہ قبول فرمائے، سنتیں پڑھ لیجیے۔